الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من اتبع الهدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے سبحان اللہ اس محسن عالم نے لوگوں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین، آج 9 اگست 2024 عربی تاریخ دے مطابق 3 صفر 1446 ہجری جمعۃ المبارک دے مقدس موقع تے اللہ رب العزت دی عنایت اور توفیق دے نال تہاڈے سامنے قرآن پاک دی آیت تلاوت کیتی ہے۔ دعا فرماؤ اللہ رب العزت مینوں اخلاص دے نال گفتگو کرن دی توفیق عطا فرما۔ پیارے بھائیو، آباد مسجداں وال تا ہر کوئی جاندا ہے، آبادیاں وال تا ہر کوئی جاندا ہے، مزہ تا ہے نا جتھے ڈیوا نہ بلدا پی ہوئے اتھے بالو، مزہ تا ہے نا جتھے ویرانہ ہوئے اتھے آباد کرو، مزہ تا ہے نا جتھے اللہ دا نام لین والا کوئی نہ ہوئے اتھے اللہ دا نام لو۔ میری دعا ہے
جڑے لوگ اس ویران مسجد نو آباد کر رہے ہیں، مالی لحاظ نال آباد کر رہے ہیں اور نماز جمعہ پڑھن واسطے اپنی معاونت کر رہے ہیں، اپنی گنتی دے اندر شامل ہو رہے ہیں، دعا ہے اللہ جڑے لوگ اس ویران مسجد نو آباد کر رہے ہیں تو انہاں دی ویران قبراں نو آباد کر دے، آمین انہاں دے جاون تو پہلے انہاں دی قبراں نو منور فرما، انہاں دی قبراں نو معطر فرما، جڑے تیرے گھر نو جگمگا دین دن روشن کر دین دن، یا اللہ انہاں دی قبراں نو روشن فرما۔ اور میں ایک راز دی گل پیا کردا، اللہ پاک دی اپنی حکمت ہے، دین اسلام دی خدمت کریں دے ہویا مینوں ہی تقریباً کم و بیش 30 سال تک گزر گئے، ایک نشانیاں ہوندیاں اللہ پاک والوں، اللہ پاک جس نال زیادہ محبت کریں دن اللہ پاک انہاں نوں ایہو جی تھارا تے کریں دن، آباد مسجداں ہوویں، پانی دا سہولت دا انتظام ہوئے، پکھیاں دا انتظام ہوئے، صفاں دا چنگا انتظام ہوئے، اے سی لگے ہوئیں، دنیا بھج بھج کے ویندی ہے، ثواب ہے، اے نہیں کہ ثواب نہیں، ثواب ہے، لیکن افضل ثواب افضل رتبہ تا وہ ہے نا کہ اپنے محلے دی مسجد نو آباد کرو، اپنے علاقے دی مسجد نو آباد کرو، اور اس نو آباد اسا مسلمانہ نہیں کرنا ہے۔ میری دعا ہے جڑے لوگ اللہ دے گھر نو آباد کریں دن اللہ انہاں دے گھر نو آباد فرما، اللہ انہاں دے گھریلو مسئلے حل فرما، کوئی بیمار ہے تو اپنے رحمت نال انہاں نو شفا عطا نصیب فرما، جڑے کردار ہیں اللہ انہاں دی غیبی امداد فرما۔ پیارے بھائیو، تواڈے سامنے اللہ دے قرآن دی آیت پڑھی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک قرآن پاک دے وچ آپ ارشاد پہ فرمائندے، فرمایا اے محبوب اساں تانوں سارے جہاناں واسطے رحمت والا بنا کے بھیجیا ہے۔ فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میری طبیعت بھی آج ناساز ہے لیکن میں انشاءاللہ اللہ پاک کی توفیق دے نال جتنا میرے کو ہو سکیا میں گفتگو کر سا، گل تو پیار دی کرنی ہے نا، گل تو اخلاق دی کرنی ہے، گل تو سونے نبی دی سونی کرنی ہے، اللہ جنوں توفیق دے چھوڑ، نیت ہی ہوئے، دل دے وچ ارادہ ہی ہوئے، مرن تو پہلے اس مسجد میں آباد ہوندیاں ویکھ لواں، اور اللہ کرے آباد ہو جائے اور انشاءاللہ آباد ہو سی۔ جتنے نبی آئے اللہ پاک نے انہاں نبیاں نوں علاقے ونڈ کے دیتے، ٹائم بھی ونڈ کے دیتا ہے، علاقے بھی ونڈ کے دیتے، ایک ملک ایک نبی ہے، دوے ملک دوسرا نبی ہے، ایک علاقے وچ ایک نبی ہے کچھ عرصے واسطے، اس نبی دا پیریڈ ٹائم تبلیغ دا ختم ہویا اور نبی آ گیا، لیکن تیرے اور میرے نبی امام الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین دی دستار سجاون والے جس لئے اللہ نے انہوں بھیجے ہے، فرمایا
ایک علاقے واسطے نہیں آئے، ایک ٹائم واسطے نہیں آئے، پوری کائنات واسطے آئے اور پورے ٹائم واسطے آئے۔ سبحان جب تک آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں آئے، ایک وقت دے وچ 13 نبی بھی ان مختلف علاقے دے وچ، لیکن آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، کسے علاقے وچ کوئی نبی نہیں ہے، حتیٰ کہ روایت جاندہ ہے قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے اپنے زمانے وچ نبی ہن آسمانہ تے اٹھائے گئے، بل رفعہ اللہ نے انہوں نے آسمانہ تے اٹھا لیا ہے، اور قرب قیامت وہ بھی آسن اپنے دور جو نبی ہن، ہن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبوت دا سکہ چلتا بھی ہے، ہن آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبوت دا زمانہ چل رہا ہے، ہن اس دور وچ او بھی آسن لیکن نبی بن کے نہ آسن، او بھی امتی بن کے آسن۔ حالانکہ اللہ پاک نے انہوں نبی بھی بنایا ہا، رسول بھی بنایا ہا، آسمانی کتاب انجیل بھی عطا کیتی ہے، لیکن ہون او نہ نبی بن کے آسن، نہ رسول بن کے آسن، نہ آسمانی کتاب انجیل دا جیڑا انہاں واسطے نازل ہوئی آئی ان دا مطالعہ کرے سن، وہ بھی قرآن پاک دی تلاوت کرے سن، اور پھر اس دنیا میں آ کے 40 سال دا عرصہ گزرے سن اور شادی بھی کرے سن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت فرمائی کہ تو ایک گل ثابت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد کوئی نیا نبی بھی نہیں بن سکتا، جیڑا پہلے زمانے میں نبی آئی اگر وہ بھی آوے تو وہ بھی نبوت کا اعلان نہیں کر سکتا۔ یہ ساڈا ایمان ہونا چاہیے، ساڈا یقین ہونا چاہیے، اور اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پوری کائنات واسطے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اسے واسطے فرمایا جب اپنی ذات دی باری آئی، اللہ پاک نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام دی تمام تعریفاں اللہ دے واسطے جڑا سارے جہاناں نو پالن والا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی باری آئی، اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، فرمایا میرے محبوب اسا تانوں سارے جہاناں واسطے رحمت والا بنا کے بھیجا ہے۔ صرف انسانہ واسطے نہیں، جنہ واسطے نہیں، بلکہ اللہ نے آخر زمان پیغمبر نو جانوراں واسطے بھی رحمت والا بنا کے بھیجا ہے، یتیماں واسطے بھی رحمت والا، غریباں واسطے بھی رحمت والا، امیراں واسطے بھی رحمت والا، دکھیاں واسطے بھی رحمت والا، بے کساں واسطے بھی رحمت والا، بھولیاں واسطے بھی رحمت والا، ڈلیاں واسطے بھی رحمت والا، بزرگاں واسطے بھی رحمت والا، بے سہارا واسطے بھی رحمت والا، لا وارث واسطے بھی رحمت والا، ہر ایک کائنات دے ذرے واسطے میرا نبی رحمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ میرا نبی کتنی رحمت والا ہے۔ حدیث پاک دے وچ آندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں، انہاں دے نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے نال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں، رستے وچ کے ویتن ایک بڈھا بندہ ہے، لاٹھی ٹیکدا ہویا پہاڑ تے چلدا ودا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من انتا، تو کون ہے؟ وہ بیاد ہے انا من الجن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنہ۔ فرمایا ما اسم کا، دس تیرا نام کو کے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسمی حاما، میرا نام حاما ہے۔ فرمایا دس تیرے پردادے دا نام کیے؟ جی یا رسول اللہ میرے پردادے دا نام ابلیس ہے، یعنی شیطان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک گل تا دس، جنہ دیاں عمراں تا بڑیاں لمیریاں ہوندیاں، دس تیری کتنی عمر ہے؟ عرض کریندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینوں میری عمر دا اتنا تا پتہ کوئی نہیں ہے، پر اتنا ضرور پتہ ہے جس لئے حابیل تے قابیل دی لڑائی ہوئی آئی، میں اس لئے چھوٹا دیا بچہ ہاں تے کھیل دا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرتد بڑے لوگاں نو تو لڑایا ہو سی۔ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نہ میں حضرت آدم علیہ السلام دی زیارت کیتی ہے تے مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ نال پیاز کرندہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دیوار حضرت آدم علیہ السلام مینوں پیادن، اے ہاں جنہ دیا عمرہ تا بڑیاں لمیریاں ہوندیاں، اگر اللہ تینوں اتنی توفیق چا دے وے، تیری اتنی عمر ہو جاوے، آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تینوں زمانہ مل جاوے، جتھے تو اپنا سلام دے وے اتھے میرا بھی سلام پیش کرنی چاہے۔ پھر عرض کرندہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوح علیہ السلام دا زمانہ آیا، انہاں بھی مینوں ایو پیغام دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا زمانہ آیا، انہاں بھی مینوں ایو پیغام دیتا ہے۔ جتنے نبیاں کو میں گزرتا گیا، انہاں دے ہاتھ تے کلمہ پڑھدا گیا، انہاں مینوں ایو پیغام دیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 1.25 لاکھ نبیاں دا سلام پیش کیا کرے گا۔ اللہ میرا نبی جنہ دا بھی نبی، میرا نبی جانوراں واسطے بھی رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں، کسی نے آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تساں جیڑے پاسے ویندے پئے ہو اگاں باغ ہے، باغ دے وچ ایک اٹھے ہلکا ہویا ودا ہے، انہوں کسے دی پہچان کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسا توانو دسیندے اس واسطے پئے ہیں متا توانو تکلیف نہ دے چھوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے رہے، ہویا انجیار جی میں اس بندے نے دسے آئی، باغ دے وچ داخل ہوئے، اٹھ دوروں دوڑتا ہویا آیا، جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قریب آیا، ادب نال جھک جمدا ہے، سبحان اللہ اپنے لبانوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کناں نال لیندا ہے، پھر پیچھا ہٹ جاندا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایندے مالک نو بلاؤ۔ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر تہے؟ فرمایا اے اپنے مالک دی شکایت پیا کریندا ہے۔ ہن اس اٹھ نو کہہ سمجھایا ہے، اٹھ دے دل وچ بھی اللہ نے گل پائی ہے کہ اے رحمت کائنات ہے، اے رحمت دا سمندر ہے، اے رحمت دا مرکز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اٹھ دے مالک نو بلاؤ۔ جس لئے اٹھ دا مالک آیا ہے، فرمایا اٹھ تیری شکایت پیا کریندا ہے۔ وہ پیا دے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیڑا میرا مالک ہے، جدو میرے تے جوانی آئی اس بڑا کام لیا ہے، ہن بڑھاپے دی منزل طے کر رہا، جن دی وجہ کر کے میں اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، مالک میں چارہ بھی گھٹ پیندا ہے، پانی بھی تھوڑا دیندا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ خرید لیا۔ میرے بھائیو اس گل نو سوچو کہ اٹھ دے دل دے وچ کہیں پائیے کہ اے تیرا نبی ہے، اے رحمت کائنات ہے۔ روایت دے وچ آندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج والی رات جس لے عرشاں تے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس لے عرش نو عبور پہ کریں دن، اللہ پاک نے ہاں پیش ہوئے، اللہ پاک نے اپنی رحمت دے نال اے اعزاز بخشیا میرے نبی نو کہ جہنم دے وچ پئے ہوئے جڑے جہنمی ہیں انہاں تے بھی کچھ دیر واسطے عذاب نو ہٹا لیا ہے۔ پوچھن والے نے پوچھا اگے تے ساڈے تے ہتھوڑے پہ وستے ہن، اگے تے ساڈے تے اگ دے انگارے پہ ڈھاندے ہن، ہن عذاب کیوں ہٹ گیا ہے؟ جواب ملیا عذاب اس واسطے ہٹیا ہے کہ اج عرشاں تے سرکار دا گزر ہویا ہے۔ سبحان اللہ میرے نبی زمین واسطے بھی رحمت، آسمانہ واسطے بھی رحمت، حتیٰ کہ تو تک فرمایا جہاں جہاں تک میرے اللہ کی خدائی ہوگی وہاں وہاں تک میرے نبی کی مصطفائی ہوگی۔ ریت کے ذرات پر اللہ کی خدائی ہے، ریت کے ذرات پر میرے نبی کی مصطفیٰ ہے، ہوا کے قطر ہوا کے جھونکے پر میرے اللہ کی خدائی ہے، ہوا کے جھونکے پر میرے نبی کی مصطفیٰ ہے، ریت کے ذرات پر اللہ کی خدائی ہے، ریت کے ذرات پر میرے نبی کی مصطفیٰ ہے،
بارش کے قطروں پر اللہ کی خدائی ہے، بارش کے قطروں پر میرے نبی کی مصطفیٰ ہے، مومن کی زبان پر اللہ کی خدائی ہے، مومن کی زبان پر میرے نبی کی مصطفیٰ ہے، درختوں کے پتوں پر اللہ کی خدائی ہے، درختوں کے پتوں پر میرے نبی کی مصطفیٰ ہے، جنات کے اندر اللہ کی خدائی ہے، جنت کے اندر میرے نبی کی مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ کلمہ پڑھ کے دیکھو، کلمے کے اندر اللہ کی خدائی ہے، کلمے کے اندر میرے نبی کی مصطفیٰ ہے، اذان کے اندر اللہ کی خدائی ہے، اذان کے اندر میرے نبی کی مصطفیٰ ہے، نماز کے اندر اللہ کی خدائی ہے، نماز کے اندر میرے نبی کی مصطفیٰ ہے، دعا کے اندر اللہ کی خدائی ہے، دعا کے اندر میرے نبی کی مصطفیٰ ہے، التحیات میں اللہ کی خدائی ہے، التحیات میں میرے نبی کی مصطفیٰ ہے، درود و سلام کے اندر اللہ کی خدائی ہے، درود و سلام کے اندر میرے نبی کی مصطفیٰ ہے، تورات کے اندر اللہ کی خدائی ہے، تورات کے اندر میرے نبی کی مصطفیٰ ہے، زبور کے اندر اللہ کی خدائی ہے، زبور کے اندر میرے نبی کی مصطفیٰ ہے، انجیل کے اندر اللہ کی خدائی ہے، انجیل کے اندر میرے نبی کی مصطفیٰ ہے، الف سے لے کر بناس تک سارا قرآن پڑھ کے دیکھو، جہاں جہاں اللہ کی خدائی ہے وہاں وہاں میرے نبی کی مصطفیٰ ہے۔ سبحان سوا 2 بجے انشاءاللہ، سوا 2 بجے کائنات کا ذرہ ذرہ میرے نبی کی مدحت میں مصروف ہے، سبحان میرے نبی کی تعریف ہو رہی ہے، میرے نبی کے تذکرے ہو رہے ہیں، سبحان اللہ کرے ساڑھے دل وچ بھی حضور دی محبت آ جاوے۔ ایک کافر تھا، اس کو کسی پوچھا تو مسلمان کیویں ہویا ہے؟ اس نے کہا میں کہ دساں، میں ایک جگہ تے واقعہ پڑھیا ہے کہ مسلمانہ دا جڑا نبی ہے نا وہ ایڈا رحمت والا ہے، اتنا پیار والا ہے، ایڈی شفقت والا ہے کہ ایک صحابی آ گئے، اور پھر انہوں نے زمانے دا واقعہ پہ سنائتا ہے کہ ایس واقعے نے میں مسلمان کیتا ہے۔ ایک صحابی آ گئے کہ بیا دن یا رسول اللہ، یہ گل بڑی سنا دی، بڑا کرارا واقعہ، ایمان افروز واقعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہفتہ ہو گیا ہے، میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، میں بڑا بےتاب ہاں، بڑا تڑپتا پیاں، اپنے پتر دی جدائی تے پریشان ہاں، یہ گل جو کیتی سوں، اتنے تک ایک بندہ کھڑا ہو گیا ہے، آدھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دے بچے نو میں فلانے باغ دے وچ بچیاں نال کھیل دیا ہویا ویکھیا۔ اس بندے نے جو گل سنیے خوشی دے وچ بھج وگیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بھجدے ہوئے نو ساتھ ماریا، پورا گل سن، جدو واپس آیا عرض کیتی یا رسول اللہ میں جو میرا بچہ مل گیا ہے، میری خوشی دی انتہا نہیں ہے، میں بھجیا اس واسطے جانا، جا کے میں اپنے بیٹے نو ملنا تے انہوں لایا ہاں۔ فرمایا ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، میری بھی ایک گل سن لا، جس لے تو اتھے جا سے کئی بال کھیڑ دے ودے ہو سن، تو اتھے پتر کر کے نہ سدیں، نام پکار کے سدیں، یا رسول اللہ ہو سیتا میرا پتر، میں اپنا پتر کر کے کیوں نہ سداں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس واسطے پیانا ہو سکتا ہے تو اتھے اپنا پتر کر کے سدے، اپنے سینے نال لا کے ملے، انہوں چمے، ہو سکتا ہے انہاں بالا وچ کوئی یتیم نہ کھلوتا ہو۔ سبحان اللہ۔
انہاں بالا وچ کوئی یتیم نہ کھلا ہو جس لئے تو اپنے پتر نو بیٹا کر کے سدے سے انہوں چم سے انہوں سینے نال لئی سے تے جے یتیم رو پیا اللہ دار شہال جس میں نبی نو تکلیف اس فرمایا کسے یتیم بچے دے سامنے اپنے پتر نو پیار نہ کریا ہے مت اللہ دا عرش نہ حال جائے حضور دی رحمت دمی وسطہ پیا ہے کسے یتیم بچے دے سامنے اپنے پتر نال پیار نہ کریا ہے کسے بیوہ عورت دے سامنے عورت اپنے خامد کی تعریف نہ کرے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا جیڑا پیار نال یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ سی ان دے ہاتھ دے تلے جتنے وال آسن اللہ پاک ہر وال دے بدلے انہوں نیکیاں عطا کرے حضور کی رحمت ابھی وسطہ کیا گیا اللہ نے سانو کتنا اخلاق والا نبی عطا کیا جنگ ہوئی ہے کچھ لوگ غلام ہو کے آئے ان وچ ایک عورت بھی ہے ان دے سر تے بوچھن کوئی نہیں دوپٹہ کوئی نہیں دشمن دی بیٹی ہے جنگ دے وچ غلام بن کے آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ پائیے حضور فرمائندے پر بلال جی یا رسول اللہ فرمایا میری چادر سنبھال فی الحال اے جڑی لڑکی ہے نا جن دے سر تے بوچھن کوئی نہیں جن دے سر تے دوپٹہ کوئی نہیں فرمایا میری مزمل علی چادر نال دے سر تے دوپٹہ پا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ عرض کریں دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اڈی چادر او چادر ہے جندہ ذکر قرآن چھایا ہے پاک چادر ہے اے لڑکی کافرائے دشمن دی لڑکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال لڑکی لڑکی ہوندی ہے چاہے اپنی ہوئے چاہے دشمن دی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق پہ سکھائیں دن پیار پہ سکھائیں دن سبق پہ دین دن کیا فرمائیں دے بین فرمایا یاد رکھ اگر تیری بیٹی ہے ان دی آبرو تیرے ذمے اگر تیری ہمشیرہ ہے ان دی عزت تیرے ذمہ ہے اگر تیری بیوی ہے ان دا خرچہ تیرے ذمے اگر تیری ماں ہے ان دے قدمہ دے تلے تیری جنت ہے اسی آج ماں پیو نہ کے کریں ماں نو کی میں پورے لفظہ نال گل کریں دیا ایک صحابی نے اپنی بڑھڑی ماں نو اپنے کندھیاں تے بٹھا کے حج کرایا ہے حج دی دیواراں تے اپنے کندھیاں تے لے کے ودے رہن جتنے دن ہن اپنے کندھیاں تو نہیں اتاریا گھنٹے دی گل نہیں ایک دہاڑے دی گل نہیں کئی دیواراں نیت یہ کیتی ہے کہ میں اپنے اماں دا قربانی والا حق ادا کر چھوڑا اس واسطے آمن دا پتہ نہیں کتنا سفر ہو سی واپسی دا کتنا سفر ہو سی اور کتنے دیہاڑے لگے ہو سی مہینہ سمجھ لو جتنا عرصہ بھی ہو سا اپنے موڈیاں تے رکھیا ہے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بڑی قربانی دیتی ہے میں اپنی ماں نو اپنے کندھیاں تے بٹھا کے خانے کعبے دا طواف کرایا ہے میں انہوں کسے اٹھتے سوار نہیں کی 2 منٹ ہوں چلا رہے ہیں بیٹھ آواز آ
میں انہوں اٹھتے سوار نہیں کیتا، میں اپنے کندیاں تے سوار کیتا ہے، نیت یہ آئی کہ میں حق ادا کر چھوڑا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پوچھنا اے جانا میں ہون تا اپنی ماں دا حق ادا کر چھوڑے ہو سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ، تو اتنا بھی حق ادا نہیں کیتا جس لے تو دنیا تے آندا پیا ہوں، ماں دے پیٹ جو بہر نکلدا پیا ہوں، جیڑیاں انہوں تکلیفاں ہوئیں تو ایک تکلیف دا بھی حق ادا نہیں کیتا۔ اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ پاک نے جنت نو ماواں دے پیراں دے تھلے رکھ چھوڑیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت ماں دے قدماں دے تلے ہے۔ اج دی نوجوان نسل یہ گل نہیں سوچیندی، ماں نو سوٹا چاہ کے مرے ہوئے، گندے گندے لفظاں نال تشبیہ دیندی ہے۔ میری گل تے ناراض نہ ہوئے ہے، میری گل سنن والے زیادہ نوجوان حضرات ہیں، تھوڑا جیا ٹھڈا پانی پی کے سوچو کہ اسی آنے حضور دے امتی ہیں، حضور دے عاشق ہیں، حضور دے دیوانے، اللہ تانوں پکا دیوانہ بڑھاوے، میری دعا ہے۔ لیکن اپنے نبی دے آنکھیں تے لگیے، اپنے نبی دے آنکھیں تے لگیے۔ گلاں کافی ساری کرنیاں، ایک سن لو۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زمانے دی بات ہے۔ ایک آدمی نے اپنے پیو نو کچھ پیسے دیتے، ابا یہ پیسے سنبھال لا، مینوں ضرورت پئی تو میں واپس لے لی۔ والد نو ضرورت پئی، وہ خرچ گیا، اس کہ میرے اپنے پتر دے پیسے، کچھ دنوں تو بعد صاحبزادہ کہ ابا جیڑا میں تینوں پیسے دیتے نا مینوں واپس دے۔ ابا کہ میرا پتر میں تو لا بیٹھا، خرچ کر بیٹھا۔ پتر نے آکھیا اچھا جلدی مینوں پیسے واپس دے، نہیں تو میں جا کے حضور نو شکایت پیا دینا۔ پتر ٹر پیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ، ادھر تک بڑھڑا پیو دل دے وچ گلاں کرن لگ گیا، دل دے خیالاں نال، واہ میری اولاد جس تے میں جندیاں آسانیاں واسطے میں نہ سفر ویکھیا، نہ حضر ویکھیا، نہ دن ویکھیا، نہ رات، نہ سردی نہ گرمی، انہوں ہر طرح دی سہولت میسر کیتی ہے۔ آج میں اندر چار پیسے لا بیٹھا، وہ بھی بڑھاپے دی حالت ہے جے خرچ کر بیٹھا، وہ بھی پیسے واپس کرنا۔ اس طرح دیاں اندر اندر گلاں کیتیاں۔ جس لئے اندہ صاحب زادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محفل پہنچا ہے، شکایت کیتی، اتنے تک حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آ گئے، آ کے پیادن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجے فیصلہ نہ کرے آئے، اندھے پیون بھی ساتھ لبو، اس کول بھی سنے آئے، جیڑیاں گلنا اس دل لیج کیتی ہیں اللہ عرشہ تے سن رہی ہیں۔ اندھا والد بھی بلایا گیا، فرمایا اے دس تو گھر دے وچ بے کے کوئی دل نال گلنا کیتیاں نہیں دل لیج؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیتیاں، پر ارمانی گلنا کیتیاں، اس گل دا تکائی نو پتہ ہی کوئی نہیں، توانو کی میں پتہ لگا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مینو اللہ پاک نے وحی دے ذریعے دس چھوڑیا ہے۔ جس نے والد کو گل سنی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیک، خبردار تو بھی تے تیرا مال بھی تیرے پیو واسطے ہے، اگر تیرا پیو نہ آندا تو کیویں آویں؟ تیرا بچپنا آئی تے انگلی ناپ کے چلنا سکھایا،
تیرے واسطے چنگے کپڑے دا انتظام کیتا سو، تیرے واسطے پڑھائی دا انتظام کیتا سو، آج جو بڈھا ہو گیا تو جوان ہو گیا تو پیسے دا مطالبہ کرے گا۔ دعا کرو اللہ رب العزت سانو صراط مستقیم تے چلن والا بناوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔